میں کوشچن کرنا چاہوں گا سرن صاحب، یہ تو اب پتہ چل جائے گا. حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا یہ بتائیے گا کہ ایک تو بات یہ تھی کہ یعنی پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کمپین لیڈ کس نے کرنی ہے ان ایبسنس آف جو چیئرمین ان کے ہیں تحریک انصاف کے؟ اگر وہ نہیں ہے منظر پر یا وہ ہی از ناٹ فری، تو پھر آپ کی جو کمپین ہے وہ لیڈ کون کرے گا؟ اور دوسرا یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی وکیل ہیں تو وکلا کو جو ہے ایٹ لیسٹ 40% جو ہے وہ ٹکٹس دینے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ود ان پارٹی چل رہی ہے؟ اگر اس حوالے سے بتا دیں. جی، یقینی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وکلا کو تو ٹکٹ جو کینڈیڈیٹر کے لیے ہے نیشنل اسمبلیز اینڈ پروونشل اسمبلیز کے، وہ مل رہے ہیں اور ان کی کافی تعداد ہے. 40% ہو یا 30% ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو اینڈ پہ جب فائنل کریں گے تو پتا چلے گا، لیکن کافی بڑی تعداد ہے لائرز کی جن کو اس بار ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. اور شاید یہ ایک طرح بہتر بھی ہے کہ کل کو جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ قانون بھی جانتے ہوں. تو کیمپین کون لیڈ کرے گا سر؟ جی، کیمپین دیکھیں اس کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے، کیمپین چل رہی ہے. اس کا جو ہم نے پلاننگ ساری پہلے کی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے، ان کو اندازہ تھا کہ شاید وہ ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو قید بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ بھی اٹیمپٹ ہوگی کہ ان کو نااہل قرار دے دیں، یہ بھی اٹیمپٹ ہوگی کہ ان کو کیمپین نہ کرنے دیں. تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ بندوبست کیا. چلیں، یہ تو ہو گیا. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 2-3 کیسز ہیں. ایک تو یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اب اس کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر جو ایکوزیشن ہے آپ کی پارٹی پارٹی چیئرمین کے اوپر، وہ کیا وہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے یا منفی ہوں گے؟ اس کے بعد کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بحثیت کر رہے تھے کیس میں. بحثیت وکیل بھی تھے نا. چلیں وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب اس کی جو ایکوزیشن ہوئی ہے پارٹی چیئرمین کے اوپر، اس کا کیا ابھی آنے والے دنوں کے اندر یا اس فیصلے کے بعد؟ سر دیکھیں، وہ تو بڑا واضح ہے کہ اس فیصلے جو فیصلہ آیا ہے اس سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ پیسہ جن کا تھا انہوں نے جمع کرایا اور یہ حکومت کا پیسہ نہیں تھا. تو اس کے بعد تو کیس کوئی رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ کیس تو یہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا جو واپس آیا. تو اور دوسری بات یہ کہ اب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ اس کو سندھ حکومت کو دیا جائے گا. تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. اس کے علاوہ القادر کی جو یونیورسٹی کا ایشو ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کنیکٹ ہوتا ہی نہیں قانونی طور پہ. تو میری نظر میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اس کیس کی. بہرحال کیس اپنا کیس ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے اور اس کو آپ کو. اچھا سر، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اضافی نوٹ لکھا ہے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے، وہ پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے حوالے سے 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس میں ای سی پی کے کردار کو، پریزیڈنسی کے کردار کو اور اوورآل یہ سارا کا سارا جو ماحول تھا، انہیں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے، یہ جو عہدیداران تھے، انہوں نے آئینی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے. تو یہ صرف ایک اضافی نوٹ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اضافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی عمل بھی کیا جا سکے گا؟ جی دیکھیں، اضافی نوٹ بھی ہے، ہو سکتا ہے کل کو عمل بھی ہو، لیکن ابھی فی الحال جو ہے جس طرح آپ آج کے دن بات کر رہے ہیں، میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہمیں ابھی فی الحال صرف ایک چیز کی طرف دیکھنا ہے، وہ مستقبل. اور مستقبل میں جو سب سے اہم چیز آنے والی ہے وہ ہے الیکشن. کوئی بھی ایسا ہم اقدام نہ اٹھائیں جو کہ الیکشن کو ڈیلے کرے یا الیکشن کے اس کے ہرڈل آ جائے. تو ٹھیک ہے، آپ نے جنہوں نے غلطیاں کی ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی، وہ ماضی کی باتیں ہونی چاہیے، جس طرح اطہر منیلا صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے. لیکن ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں اور الیکشن پہ کانسنٹریٹ کریں، کیونکہ اگر الیکشن نہیں صاف شفاف ہوتا، اس کی لیجیٹیمیسی پہ کوشچن مارک آتا ہے یا وہ خدا نخواستہ اور ڈیلے ہوتا ہے، تو پھر اس سے نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، اس کی اکانومی کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا، اور یہ ہم اب برداشت نہیں کر سکتے.